بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا دوست نثار جاوید۔ دوستوں، باتیں کرنے کو بڑی عجیب جی باتیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح آج ہم کمپلیٹلی مختلف باتیں کریں گے، تھوڑی سی ڈفرینٹ باتیں کریں گے۔ دوستوں، جب ہم آج کل دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ٹرولنگ پہ، ٹرولنگ کیا ہو رہی ہے کہ نظریہ ضرورت جب بھی لانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انسانی حقوق، جبکہ ایک مجرم ایک قتل کرتا ہے تو کون سے انسانی حقوق کے ساتھ وہ قتل کرتا ہے؟ اس کے اوپر اتنے مہنگے ججز بیٹھتے ہیں، اتنا زیادہ قیمتی ٹائم لگتا ہے، اتنے زیادہ وکلا اس کے اوپر دلیلیں دیتے ہیں، اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں، ثبوت پیش کر کے اس کو پھانسی دیتی ہے۔ جب اس کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے، جب اس کو لٹکانا ہو تو انسانی حقوق آ جائے تو پھر سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ اس جگہ پہ انسانی حقوق آ ٹپکیں اور سارے کی وہ کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کتی کترائی تک پانی پھیر دینا۔ دوستو، جب ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، ماضی قریب میں ایک بہت ہی دلیر جنہوں نے آئین اور قانون کے لیے اپنی نوکری چھوڑ دی، ان قادیانڈوز کے سامنے جھکے نہیں، ان فیض امیدوں کے سامنے جھکے نہیں، جبکہ ان کا توت ہی بولتا تھا۔ نہ انہوں نے غلط فیصلے دیے، نہ انہوں نے کوئی بات مانی، اپنی نوکری چھوڑ دی، اپنا روزگار چھوڑ دیا، جو کہ اس دور میں کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ تو وہ سرخرو ہو گئے اللہ پاک کے حضور، اپنی جو انہوں نے قسم اٹھائی تھی اس کے ساتھ ہر جگہ پہ وہ سرخرو ہو گئے۔ ان کا نام ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب۔ دوستو، نام دنیا میں بہت سارے ملتے جلتے ہوتے ہیں، کرتوت بڑے ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک انسان کا کسی کا نام لیتے ہیں تو اس سے ملتا جلتا کوئی اور نام ذہن میں آتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کارنامے، آئین کے لیے قربانیاں، قانون کے لیے اپنی قربانیاں، یہ ساری باتیں اگر آپ جب سوچتے ہیں اور جب اس کا نام لیتے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب، تو فوراً ہی ایک قادیانڈو جس کا نام تھا شوکت عزیز، مرزا شوکت عزیز، جو کہ 2-3 دفعہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، ایک دفعہ باہر سے آ کے پرائم منسٹر بھی بنا۔ کوالیفیکیشن کیا تھی؟ کوالیفیکیشن یہ تھی کہ IMF کا بندہ تھا۔ کوالیفیکیشن یہ تھی کہ صحبہ مشرف، جو سنگین غدار مشرف ہمارے ملک میں تباہی مچا کے ملک کی قیمتی 11-15 سال کھا کے وہ دفع ہو گیا، وہ جس کو کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اور جس کو سزا ہے کہ اس کو وہ مر بھی جائے تو اس کو ڈی چوک میں لٹکانا 3 دن کے لیے، پتہ 5 دن کے لیے۔ اس کی بیوی صاحبہ مشرف، اس کا رشتہ دار، یہ کوالیفیکیشن ہے۔ اور یہ جب بھی حملہ کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، جب بھی قبضہ کرتے ہیں کسی بڑے عہدوں کے اوپر، ان کا ایم ایک ہی ہوتا ہے، پاکستان کی اکانومی کا تباہ کرنا اور پاکستان کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹیٹ بینک، اس کے اوپر قبضہ جما لینا، اس کو مجبور کر لینا۔ جیسا کہ آج کل بھی، ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے قادیانڈوز کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا ہے، اکانومی تباہ کی ہے۔ دوائیاں 500% مہنگی ہو رہی ہیں، آٹا، پیٹرول، سب کچھ 200%، 300% بڑھاتے رہے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا IMF جو ہے وہ ایگریمنٹ لکھ کے، تو وہ IMF کے، وہ جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے وہ IMF کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اس کا کرنٹ سینیریو کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو کم بیک ٹو دا ٹریک، وہ شوکت عزیز، مرزا شوکت عزیز، وہ ذہن میں تھا۔ جب شوکت عزیز کی بات کرتے ہیں، جب اس کا نام لیتے ہیں، تو جب شوکت عزیز کہتے ہیں، جیسے یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا نام لیتے ہیں، تو پھر ایک دم جب عزیز آتا ہے، اس میں شوکت آتا ہے، تو گجر خان کی ہر دل عزیز شخصیت، جو کہ کافی دفعہ MPA رہ چکے، اب پھر وہ امیدوار ہیں MPA کے، راجہ شوکت عزیز بھٹی صاحب، جن کو جو کہ کبھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے وہ، ان کے میں نے 2 دفعہ انٹرویوز بھی کیے ہیں۔ راجہ شوکت عزیز بھٹی صاحب، جو کہ میں نے اکثر کہتا ہوں یہ پاکستان میں بھی رہتے ہیں، گجر خان میں بھی رہتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں بھی رہتے ہیں۔ اصل گھر ان کا لوگوں کے دل ہیں۔ عوامی MPA، اس کو کسی بھی چکر میں لا کے نااہل بھی کر دیا جائے، پھر بھی عوام کے اندر، عوام پھر بھی ان کے ساتھ۔ جب ان کا ہم نام لیتے ہیں راجہ شوکت عزیز بھٹی صاحب، تو فوراً ہمارے دماغ میں 2 شخصیات اور آ جاتی ہیں۔ گاڈ گفٹ، 2 شخصیات ہیں ان کا، وہ ایسی گاڈ گفٹ ہیں، میرے خیال میں ان کو جتنا بھی احترام دیا جائے
اتنا ہی کام ہے. سب سے پہلے کون دماغ میں آتا ہے؟ وہی جو بھٹی صاحب ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کر رہا ہوں. ان کے والد محترم جو کہ جسٹس تھے ہائی کورٹ کے. عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا ان کا پورا نام جو ہے نا. عام لوگوں کو میں بتاتا ہوں ان کا نام پورا پہلے بتا دوں. ان کا نام تھا راجہ عزیز بھٹی صاحب. اچھا، اب راجہ عزیز بھٹی صاحب جی ہائی کورٹ کے جسٹس تھے. آپ کو یاد ہوگا جب بڑی لمبی ڈبیٹ کے ساتھ بات اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا کہ یہ جو ملک دشمن قادیانڈوز ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. اور وہ جو تحریر لکھی گئی تھی وہ تحریر انہوں نے لکھی تھی. اس وجہ سے ان کے رتبے ان کے درجات دیکھیں کیسے ہیں. اسی طرح جب درجات کی بات ہو، عزیز بھٹی کی بات ہو، تو پھر آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میجر عزیز بھٹی نشان حیدر. آپ دیکھیں ناموں کی کیسی وہ ایسے سنگل جڑے ہوئے ہیں، وہ ملتے جلتے نام ہیں لیکن کام بڑے بڑے مختلف ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی میں نے آپ کو شوکت، عزیز، بھٹی یہ سارے ملتے نام بتائے ہیں، ان کے اندر صرف ایک ہی غلط بندہ آیا ہے لیکن باقی سارے بندے اچھے اچھے بھی آئے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں اکثریت جو ہے نا اچھے لوگوں کی ابھی ہے. ابھی اچھے لوگ کم نہیں ہوئے. آپ کسی بھی شعبے میں دیکھیں گے تو اگر آپ کو ایک برا ملے گا تو کافی سارے اچھے بھی ملیں گے. لیکن جو برا ہوتا ہے اس کی برائی کی بدبو ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے سارے برے ہو گئے ہیں. نہیں، پاکستان ہے یہ پاکستان ہے. اس کو اب عام لوگ نہیں جانتے. یہ اللہ پاک کا ایک تحفہ ہے. اس کی مثال اکثر جو میں ذکر بھی کرتا ہوں، لوگ جو کہتے ہیں اس کی مثال دیتے ہیں، اس کو تشبیہ دیتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس پاکستان کے لیے برا سوچے گا، برا کرے گا، اس کے ساتھ برا نہ ہو نہیں سکتا. بات ہم نے شروع کی تھی کہ آج کل جو ٹرولنگ ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر، تو دوستو ہمیں بڑے عرصے کے بعد ایسے چیف جسٹس اور ایسے جسٹس ساتھ ان کے ملے ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کی بات کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بات کی. اور انہوں نے نظریہ ضرورت کی بات نہیں کی. یہ انسانی حقوق مجرموں کے نہیں ہوتے، قاتلوں کے نہیں ہوتے. یہ انسانی حقوق کا دوہیاں دے کے آپ دیکھیں کہ ایسے اینکرز جن کا سوئچ ایسے ایک دم الٹا ہو گیا. کل وہ ایک بات کر رہے تھے، آج ایک دم الٹی کر رہے ہیں. اگر وہ قاضی فیصل صاحب ان کی مرضی کا فیصلہ دے دیتے تو آج انہوں نے کہہ رہے ہونا تھا کہ جی چیف جسٹس کا کوئی فرق نہیں پڑا، وہی نظریہ ضرورت، وہی سب کچھ. اگر انہوں نے آئین اور قانون کے اوپر فیصلہ دیا تو ان کی چیزیں پھر نہیں کر رہی ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھئی یہ وہ نہیں، یہ ایک اللہ کا شکر ادا کریں. اور پاکستانی قوم کو ایک ہی بات دیکھنی چاہیے، جو بھی بندہ، جو بھی انسان، جو بھی کسی بھی عہدے پہ بیٹھا، کوئی بھی عہدے کا مالک آئین اور قانون کی بات کرے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پھر ہی آپ اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں. ورنہ ان بھیڑیوں کے سوئچ پاکستان میں نہیں ہیں، ان بھیڑیوں کے سوئچز باہر ہیں. آپ اندازہ نہیں کر رہے کہ ایک دم جیسے ایک سوئچ آن ہوتا ہے اور اسے سارے ایک اللہ اپنے لگ جاتے ہیں. حامد میر جیسے، یہ جو کامران خان اور اس طرح کے کچھ بھیڑیے ننگے تھے، کچھ آدھے ننگے تھے، کچھ پورے، وہ سارے پورے ننگے ہو گئے. آخر کوئی تو سوچا ہے نا جس کو آن کیا گیا اور قاضی فائز صاحب کے اوپر چڑھائی کر دی گئی ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لوگ آئین اور قانون کے علاوہ منہ سے بات نہیں نکالتے ان کو خطرہ کو نہیں. یہ قاضی فائز سے نہیں ڈر رہے، یہ اس کے قانون اور آئین کے اوپر کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں. کیوں اس نے کیا بات کی ہے؟ اسے سیدھی بات کی ہے کہ فلان چیز، انہوں نے کہا جی ان کی سٹوری تھی، یہ ہوا ہے. اس نے کہا لاؤ رسیدیں کو نکال دو. ساری زندگی انہوں نے یہی کہا نا رسیداں کٹو. اس وقت نظریہ ضرورت تھی، انسانی حقوق تھے. جو یہ سب کر چکے ہیں اس کے بھی 5% کے ساتھ نہیں ہوا. ان کی چیزیں سنیں. اور یہ جب اقتدار میں تھے کتنے ظالم تھے. بہرحال دوستو آپ کے سامنے سٹوریاں لاتا رہوں گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. ملتے رہیں گے اسی طرح کسی گپ شپ میں. اللہ حافظ.